تو باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے ساتھیوں کو لے کر. راستے میں نماز کا ٹائم تھا. آپ جا رہے ہیں تو کوئی نے کہا جی حضرت وہ جا رہے ہیں, وہ بزرگ جا رہے ہیں. اچھا ایک اشارہ اور بھی میں کر دوں, مجھ سے اشارہ ہو گیا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, غلطی ہو گئی. اللہ والو اگر کوئی زیارت ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ وہ اشارہ, حتیٰ کہ جب چاند چڑھے تو اشارہ نہ کرو. چاند چڑھے تو اشارہ نہ کرو. ویسے کہہ سکتے ہو, اس کی وضاحت کر سکتے ہو کہ فلان درخت سے دائیں کو دیکھو, بائیں کو دیکھو, چوٹی سے اوپر دیکھو, یہ تو ہو سکتا ہے. ایسے نہیں, اشارہ نہ کرو. یہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ ہے جو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ ان کا حضور وہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں. فرمایا اچھا چلیے ذرا تھوڑا سا تیز گام ہو جائے, ان کو مل لیں. گئے چلے ہیں تو دیکھا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی سمت کو تھوک دیا. باجید بستامی رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے. آؤ چلیں. حضور زیارت کرنے فرمایا جو قدرت کے رازوں کا امین نہیں ہے وہ مجھے کیا دے گا. اس نے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. یہ تو بے ادب ہے, اور بے ادبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راز تو نہیں عطا کرتا, راز انہیں ملتے ہیں جو اس کے رازدار ہوتے ہیں. آقم الصلاۃ علی ذکری, اس کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ نماز پابندی سے ادا کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں. تاکہ میں, لکھ لو, قلم کی تختی پہ لکھ لو, قلم کی تختی سے لکھ لو. عزیزان گرامی قدر, آپ مسجد شریف میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے, استغفار کرتے ہیں, ذکر خیر کرتے ہیں, تو یہ یقین کر لو کہ رب ذوالجلال کی رحمت تمہیں یاد فرما رہی ہے, اس کی یاد میں بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, بندہ اپنے رب کو عظمت سے یاد کرتا ہے, رب اپنے بندوں کو رحمت سے یاد فرماتا ہے. جی, بندہ اپنے رب کو معافی مانگنے کے ساتھ یاد کرتا ہے, رب معاف کر کے یاد فرماتا ہے. جی, بندہ اپنے رب کو اس کے عذاب سے ڈر کر یاد کرتا ہے, رب اس سے عذاب دور کر کے یاد کرتا ہے. اس کی عطا کے بے شمار انداز ہیں. عزیزان گرامی قدر, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ, جو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو مسلمان ہو کر درا حال کہ اس نے اعمال صالحہ کیے. اس کو, اور اب اس آیت کو ساتھ ملائیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, یہی دعا کرو گے نا, یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. یہی دعا ہے نا, اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. تم تو دعا کر کے ایمان کی سلامتی مانگو گے, رب نے اپنا حکم شروع ہوئی ایمان کا اعلان کر کے کیا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تو میرے دوستو, جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی بڑی عظیم ہوتی ہے. جو اعلیٰ مرتبوں پہ فائز ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں. تو رب کریم نے ہمیں ایمان کی سند عطا کر دی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. سوری, دنیا ایمان متوجہ ہو گئی کہ ایمان کے ریفرنس سے جو کچھ حکم مل رہا ہے معلوم ہوتا ہے ایمان کے عین لائق ہے, ایمان کے شایع ہے, اور یہ کام ایمان والوں ہی کا ہے. مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا روزے رکھا کرو. آپ سبحان اللہ تھوڑا ہے,
روزے تو رکھ لیے ہیں، یہی روزے ہیں جو رکھے بیٹھے، اب ڈر کا ہی کا ہے؟ روزہ یہی ہے نا، قسم لے لو 2-4 اور گزریں گے ایسی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، پھر کوئی وزن محسوس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وما صبرک الا باللہ، اللہ فرماتا تو صبر نہیں کر سکتا، توفیق میں دیتا ہوں جی۔ روزہ رکھنے سے پہلے توفیق مانگ لیا کرو، انشاءاللہ روزہ بڑا خوب نبھے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی۔ اب وہ مریض بھی تو پانی نہیں پی سکتا نا جس کو پانی نقصان دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کو جلدی میں پانی نہیں دو گے، آخر تڑپتے ہوئے بھی تو پانی کو چھوڑ ہی دیتا ہے، یہاں مسکراتے ہوئے چھوڑ دو۔ یہ کون سا انعام ہے؟ یہ کون سا انعام ہے؟ یہ انعام وہ ہے جو حضرت خواجہ خواجگان محبوب الہی نے دیا ہے۔ فرماتے میں چھوٹا ہی تھا، بچہ ہی، میرے ابا حضور 4 سال کی عمر میری تھی کہ واصل بحق ہو گئے، امی جان نے مجھے پالا۔ وہ مائیں بھی بڑی عظیم ہیں جنہوں نے پال پال کر محبوب الہی بنا دیا، ادو بھی ایسی عظیم ماں۔ فرماتے ہیں کہ میں یتیم تھا، امی جان بیوہ، میں یتیم، گھر میں بظاہر اسباب کی کمی بھی ہو جاتی تھی، تو یتیم تو روتے ہیں، بھوکے مر گئے، پریشانی ہے، کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں۔ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں قسم بخدا میری امی جان نے مجھے کبھی بھوک کا احساس ہونے نہیں دیا، نہ پیاس نہ بھوک۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا جس دن صبح ناشتہ نہیں ملتا تو بچے تو روتے ہیں، امی جان روٹی، امی جان کھانے کے لیے دودھ مل جائے، چائے مل جائے، وہ روتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری امی جان نے میرا آنسو نہیں آنے دیا، کیوں؟ اگر میں دیکھتا کہ ابھی کھانا نہیں ملا، ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے، کھانا ملا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں امی جان بھوک لگی ہے۔ فرمایا بیٹے صبر کر، جس نے دعوت کی ہے وہ بھیجے گا تو کھائیں گے نا، وہ بھیجے گا تو کھائیں گے۔ حضور کس نے دعوت کی ہے؟ فرمایا بیٹے آج تیری میری دعوت رب نے کی ہے، تیری میری دعوت رب نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں امی جان وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت کیسے ہماری؟ فرمایا بیٹے نہ کھانا نہ پینا یہ خدا کی شان ہے، نہ کھانا نہ پینا یہ خدا کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس نے بھوک پیاس دے کر گویا اپنا بنا دیا ہے، اپنا بنا دیا ہے۔ فرماتے خدا کی قسم ہے مجھے کھا کر اتنا ذوق نہیں ملتا تھا جیسے امی جان کے ان لفظوں میں مجھے ذوق ملتا تھا جی۔ کھا پی کر بچنا، جان بچانا تو جانوروں کا بھی کام ہے جی۔ میں بڑا وقار سے چلتا، الحمدللہ آج ہماری دعوت رب کریم نے کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صاحب خانہ جو ہے وہ مہمان کو اپنی طاقت کے مطابق کھانا دیتا ہے، بلا کے اپنے معیار پر جتنا وہ یہ اس میں ہمت ہے اس کے مطابق کھانا تیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھانا پینا، چاول، دودھ، یہ پھل وغیرہ ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ان سے پاک ہے۔ تو اگر یہی تمہیں کھلا کر دعوت کرے تو عبد معبود میں کیا فرق ہے؟ عبد معبود میں کیا فرق ہے کہ کھاتے وہاں بھی ہیں، کھاتے یہاں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا اب تم میرے مہمان ہو، دعوت میری شان کے مطابق ہوں، نہ میں کھاؤں نہ تم کھاؤ، نہ میں کھاؤں نہ تم کھاؤ۔ قدسیو میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن بخدا مصطفیٰ کریم کی امت کی شان بڑی اونچی نکل گئی۔ کھاتے پیتے فرشتے بھی نہیں، اور کھانے پینے سے یہ بھی غصے ہوئے بیٹھے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ کوئی کھا کے آیا نہ کوئی پی کے آیا۔ کب کا روزہ بند کیے ہوئے جناب علی بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ قدسی کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی نہیں کھاتے، نحن نسبح بحمدک، مولا ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ گویا انہیں فرمایا جاتا ذرا نیچے تو دیکھو، مولا ہم کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، سونے سے پاک، سب سے پاک۔ فرمایا یہ کون بیٹھے ہیں؟ یہ کون بیٹھے ہیں؟
اور ساری رات سونے والے نیند کو ٹھوکر مار کر 3 سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور جب سے اٹھے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جناب محترم چند نوالے سحری کے ہو گئے. اذان بعد نہ ناشتہ ہے، نہ ریفریشمنٹ ہے، نہ بریک فاسٹ ہے، نہ ڈنر ہے، نہ کوئی شے، کچھ بھی نہیں. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ہیں، بھوک لگتی ہے، لگتی ہے. جبریل پاک، میکائیل، اسرافیل، ملائکہ، آپ حضرات کو بھوک لگتی ہے؟ فرمایا نہیں. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. تو پھر کیوں نہیں لگتی؟ وہ فرماتے ہیں جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں ہمیں خوراک مل جاتی ہے، مل جاتی ہے. اب رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ ایمان والو تم بھی ایسی زندگی کے لمحات گزارو نہ وہ کھائیں نہ تم کھائیں. وہ کہیں گے ہمیں تو بھوک لگتی نہیں، تمہیں دیکھیں گے کہیں یار ان کو بھوک لگتی ہے پھر بھی کندھا ہمارے ساتھ ملا کے کھڑے ہیں. روزہ روزے کے متعلق مذاق اڑانے والے بے وقوف کہتے ہیں لے ہمارے پاس کوئی روٹی نہیں، بھوکو مرے. پاگل نہ بن، پاگل نہ بن. رب بھوکے رکھ کر بھوکو مارتا نہیں ہے، بھوکے رکھ کر قدسیوں سے اونچی شان عطا فرماتا ہے. آپ کو اونچی شان عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اور یہ شان عطا کر کے گویا رب العزت جل مجدہ العظیم نے حضور کی امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اللہ تعالی محبوب پاک کے صدقے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بیماروں کی بیماریاں دور کر دے تاکہ وہ بھی محبت، عقیدت، استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن شریف سنیں اور سنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں برکات رمضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.